قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو ناظرین، حفاظ ایجوکیشن سسٹم پاکستان کے زیر اہتمام ربیع الاول کی خصوصی نشریات میں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارے پاس 3 طلبہ کرام حفاظ ایجوکیشن سسٹم پاکستان کے مختلف اداروں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو نعتیہ سیگمنٹ میں اپنے کلام سے ہم تمام کے دلوں کو منور کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان میں سے ایک طالب علم جامعہ دارالعلوم فتحیہ سے محمد ایان بن محمد عادل ہیں، دوسرے طالب علم جامعہ مسجد یار محمد گوڈ کراچی کے حذیفہ بن نور الوہاب ہیں، اور تیسرے طالب علم جامعہ عثمان بن عفان کراچی سے ابو بکر بن محمد فریاد ہیں. انہی کو جج کرنے کے لیے ہمارے ساتھ منصفین بھی موجود ہیں، جناب محترم انس امداد صاحب، اور اسی کے ساتھ ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم صفوان معاویہ صاحب. ہم ان کو بھی اپنے اس نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اس نئی ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تشریف لاتے ہیں پہلے طالب علم جامعہ دارالعلوم فتحیہ سے محمد ایان بن محمد عادل. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیجیے. جی. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، چوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں نے کہا، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں نے کہا، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں ہے، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا
ایسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے جامعہ دارالعلوم فتحیہ کراچی کے طالب علم۔ ابھی میں گزارش کروں گا جامعہ مسجد یار محمد گوڈ کراچی کے طالب علم حذیفہ بن نور الوہاب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ جی حذیفہ بن نور الوہاب صاحب نعت رسول مقبول شروع کیجیے۔ میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، لے کے تلوار فاروق گر سے، لے کے تلوار فاروق گر سے، قتل کرنے چلے تھے نبی کو، بات پہنچی تو کی عرض رو کر، بات پہنچی تو کی عرض رو کر، میرا محبوب کلمہ پڑھا دے، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، تن پہ کاں کاں کے ظالم کے کوڑے، تن پہ کاں کاں کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حبشی، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، بے حیا چاہے جتنی سزا دے، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، لے کے تلوار فاروق گر سے، قتل کرنے چلے تھے نبی کو، بات پہنچی تو کی عرض رو کر، بات پہنچی تو کی عرض رو کر، میرا محبوب کلمہ پڑھا دے، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے،
مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔ ماشاءاللہ۔ ہماری آج کی اس ایپیسوڈ کے آخری شریک ابو بکر بن محمد فریاد جامعہ عثمان بن عفان کراچی کے طالب علم سے میں گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیجیے۔ ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک، تیری خوشبو میری چادر، تیرا تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک۔ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، تو کہاں میں کہاں تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا تو کہاں میں کہاں، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، تیرے قدموں میں پڑے ہیں آقا، تیرے قدموں میں پڑے ہیں، میرے جیسے تو بڑے ہیں نہیں تجھ سا کوئی بے شک، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، تیری خوشبو میری چادر، تیرا تیور میرا زیور، تیری خوشبو میری چادر، تیرا تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ ماشاءاللہ۔ جی تو ناظرین، یقیناً آپ کے جو دل ہیں قلوب ہیں وہ عشق مصطفیٰ سے جھوم اٹھے ہوں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ یہ ہمارا مظاہرہ ہے جس میں انداز کا مقابلہ ہے، آواز کا مقابلہ ہے، نعت کا مقابلہ نہیں ہے۔ نعت تو ہر ایک اعلیٰ ہے اور بڑھ کر ہے سب ہی نعتیں کلام۔ اب ہم اپنے منصفین کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے ان کے انداز کو دیکھا ہے، ان کی آواز کو، سر اور تال کو دیکھا ہے۔ ہمارے منصفین جناب انس امداد صاحب اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے جس طریقے سے مقابلہ جات ہوئے جی اس طریقے سے ماشاءاللہ اس میں بھی ایک نمایاں کارکردگی رہی، اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہترین گلے ہمارے سامنے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور پیچیدگیاں ظاہر ہے ہر جگہ پر ہوتی ہیں۔ تو ایک چیز جو ہے وہ میں ایک پوائنٹ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو کہ ان کے لیے خاص ہے، جب یہ کلام سنیں تو ضروری ہے کہ کلام کے الفاظ پر توجہ دیں کہ آخر لفظ ہے کیا، لفظ کیا ہے، شعر میں وہ کس جگہ پر کس طریقے سے ادا کیا گیا ہے۔ نعت خوانی میں یہ ایک بہت معیاری چیز ہے اور بہت اس کو مد نظر رکھی جاتی ہے یہ چیز۔
تو ایک خاص چیز اس پر جو ہے یہ لوگ توجہ دیں. باقی الحمدللہ ماشاءاللہ بہت بہترین گلے ہیں ان کے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. بہت اچھا لگا سن کے ماشاءاللہ. الحمدللہ. جی صفوان معاویہ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. جی الحمدللہ کے احسان. جی صفوان معاویہ صاحب کیا فرماتے ہیں آپ کے ایپیسوڈ کے متعلق؟ آپ 3 شہزادوں کو آپ نے سنا. جی آج 3 طلباء اس ایونٹ میں انہوں نے شرکت کی ہے اور ہر کسی نے اپنے لحاظ سے ایک بہترین کلام پیش کیا ہے جو ان کے نزدیک ایک انتخاب کا اعلیٰ معیار تھا. جی تو تمام طلباء نے یہاں پہ کلام پیش کیا. تو میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسے انس بھائی نے بتایا کہ کلام جب آپ کوئی کلام بھی آپ اس کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں, بلکہ آپ اس کو لکھ لیا کریں, کلام کو لکھ لیں تاکہ وہ کیا الفاظ ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ سنتا ہے, سننے میں کچھ آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ کلام کچھ الفاظ اور ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ کلام لکھ لیا جائے اور پھر اس کے ساتھ آپ جس نعت خواں کو فالو کرتے ہیں آپ اس نعت خواں کو اسی طریقے سے آپ سنیں, کیونکہ آپ ایک کلام کاپی کر رہے ہیں, اپنا کلام آپ پیش نہیں کر رہے, جی آپ کاپی کر رہے ہیں. تو شروع کے ابتدائیہ طلباء کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کلام کو لکھ کے اور اس کے اندر اس کو سنیں بار بار اور اس کے اندر مشق کریں کہ یہ الفاظ اس نے لہر کہاں اٹھائی ہے, کس جگہ چھوڑنی ہے. تو یہ سب چیزیں ایک ابتدائی طالب علم کے لیے ہوتی ہیں. باقی ماشاءاللہ طلباء نے بہت بہترین کارکردگی ادا کی ہے اور انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت کے ساتھ مزید اس میں بہتری آئے گی. باقی نتیجہ انشاءاللہ وہ تیار ہو چکا ہے تو انشاءاللہ وہ بتا دیں گے. جی 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 بہت شکریہ. یقیناً یہ جو بات تھی دونوں منصفین نے آپ حضرات کے سامنے رکھی, یہ ان طلباء کرام کے لیے بھی ہے کہ وہ اس بات کو غور سے سنیں. یقیناً آپ نے جس کلام کا انتخاب کیا وہ بہت اچھا ہے, لیکن جو منصفین کی بات ہے اس کو بھی آپ نے وقت دینا ہے اور اس کو غور سے سننا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ چونکہ ہمارے طلباء کم عمر ہیں تو ان کے اساتذہ کرام کے لیے بات کی گئی ہے کہ اساتذہ کرام تھوڑی سی رہنمائی کر دیں اور تھوڑا سا ان کو وقت دے دیں اور کسی نہ کسی طریقے سے رہنمائی کر کے ان کو اچھے طریقے سے تیار کیا جا سکتا ہے. ہمارے منصفین ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مولانا انس امداد صاحب. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ آج کا فیصلہ سنا دیجیے. آج کے ایپیسوڈ کے فاتح کون ہیں ان کو ذرا سامنے لے آئیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ فیصلہ بھی آ جائے. جیسے پہلے عرض کیا کہ ماشاءاللہ سبھی جیتے ہوئے ہیں, سبھی جیتے ہوئے الحمدللہ. تو چونکہ مظاہرہ ہے مقابلہ تو ہے ہی نہیں, تو سب سے اچھے مظاہر آپ کہہ لیں یا فاتح آپ نے جیسے ایک لفظ استعمال کیا, تو اس گروپ میں جو فاتح رہے آج ہمارے ساتھ وہ رہے جامعہ عثمان بن عفان کے طالب علم ابو بکر فریاد. ابو بکر بن فریاد صاحب آج کے اس ایپیسوڈ کے راؤنڈ کے فاتح ہیں. یہ طالب علم ہیں جنہوں نے مظاہرے میں شرکت کی اور سب سے آگے رہے انداز میں, آواز میں اور دیگر لوازمات میں. ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ اگلے راؤنڈ کے لیے منتخب ہو چکے ہیں اور آپ کا بھی بہت شکریہ. یقیناً آپ کا سفر یہاں رکا نہیں ہے, یہاں سے شروع ہوا ہے اور ابھی بہت وقت ہے. انشاءاللہ اسی سیٹ کے اوپر آپ بھی فاتح ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ محترم انس امداد صاحب ذرا آپ بھی تھوڑا سا کلام سنا دیجیے گا. ایک کلام ہے جو کہ مشہور زمانہ کلام ہے, جی جی, اور اس کلام کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے. ماشاءاللہ بغیر نقطوں کے. جی ہاں, کلام غیر منقوط اس کو کہا جاتا ہے. مختصر سا آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. جی جی آپ کے سماعتوں کی نظر. ہر دم درود سرور عالم کہا کرو, ہر دم درود سرور عالم کہا کرو, ہر لمحہ محو روئے مکرم رہا کرو. اس میں رسول ہوگا مداوائے درد دل, اس میں رسول ہوگا مداوائے درد دل.
صلی اللہ سے دل کے دکھوں کی دوا کرو، صلی اللہ سے دل کے دکھوں کی دوا کرو، ہر لمحہ محو روح مکرم رہا کرو، اس کے علاوہ سارے سہاروں سے ٹوٹ کر، اس کے علاوہ سارے سہاروں سے ٹوٹ کر، اللہ کے کرم کے سہارے رہا کرو، اللہ کے کرم کے سہارے رہا کرو، ہر لمحہ محو روح مکرم رہا کرو، ہر دم درود سرور عالم کہا کرو، ہر لمحہ محو روح مکرم رہا کرو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔